میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن مجید کی آیات حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے آج کے اس جمعہ کے اندر جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے، جو بات عرض کرنا ہے، وہ ہے ہمارا تعلق مسجد سے کیسے ہونا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مسجد سے کیسے تھا، حضرات صحابہ کا تعلق مسجد سے کیسے تھا، تابعین، اولیاء کرام، اللہ کے نیک بندوں کا تعلق مسجد سے کیسے تھا، اور آج ہمارا تعلق مسجدوں سے کیسے ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنا ہے۔ اللہ کے ذات سے قوی امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سنیں گے، ان باتوں پر عمل کریں گے اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں اتاریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں مسجدوں کی اہمیت ہے۔ اسلام میں مسجدوں کی بڑی عظمت ہے، اسی لیے مسجد کی قدر، مسجد کی عظمت ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ مسجد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے۔ جہاں جس جگہ مسجد نہیں ہے، وہاں کے مسلمانوں کے ایمان اور اعمال کی حفاظت نہیں ہے۔ جہاں جس جگہ مسجد ہے، وہاں کے مسلمانوں کے ایمان اور اعمال کی حفاظت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ دعوت کی برکت سے جہاں مسجدیں نہیں تھیں، وہاں مسجدیں بن گئی۔ دعوت والی مبارک محنت کے ذریعے سے دیہاتوں کے اندر مسلمان رہتے تھے، لیکن مسجدیں نہیں تھیں، لیکن دعوت کی مبارک محنت سے وہاں مسجدیں بنی، مسجد آباد ہو گئی۔ مسجد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور مسجد کے قریب گھر ہونا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم نے کارگزاریوں میں سنا ہے کہ شہروں کا حال یہ ہے، بعض اکثر جگہ کا حال یہ ہے کہ فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو 6 کلومیٹر 8 کلومیٹر دور جا کر کے نماز پڑھنا ہوتا ہے۔ تو مسجد بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور مسجد کے قریب گھر ہونا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مسجد مسلمانوں کا مرکز ہے، مسجد ہی سے مسلمانوں کے ایمان اور اعمال کی حفاظت ہوتی ہے۔ مومن مسجد میں ایسا ہے جیسا کہ مچھلی پانی میں ہے۔ مچھلی کو پانی سے الگ کر دو، مچھلی تڑپتے رہتی ہے، اس کا تڑپنا جان دینا ہے۔ جب یہ مثال سمجھ میں آ گئی تو اب سمجھو، مچھلی کو پانی سے الگ کر دو گے، مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، مر جاتی ہے۔ ایسے ہی مومن بھی مسجد سے الگ ہو گیا تو اس کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ محدث کبیر ہے، بہت بڑے محدث ہیں، حدیث کے امام ہیں، حضرات علماء جانتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان مسلمان کو مسجد سے دور کرتا ہے۔ شیطان جب مسلمان کو مسجد سے دور کرتا ہے تو پھر وہ مسلمان جیسے ہی مسجد سے دور ہوتا چلا جائے گا، ویسے ہی گناہوں کے قریب ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا، کبیرہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اب وہ گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو جائے گا، کالا ہو جائے گا، حق کی توفیقیں نہیں ہوگی، عبادت کا شوق نہیں ہوگا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میرا تعلق مسجد سے کٹ گیا
تو اب سمجھو میرے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آیا میرا خاتمہ، میرا مرنا کلمے پر ہوگا یا کفر پر ہوگا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسلام کے اندر مسجدوں کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہے اور ان مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ مسجد اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت ہوگی۔ مسجد اللہ کا گھر ہے تو مسجد میں اللہ کا قانون چلے گا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے تو مسجد میں اللہ کا حکم چلے گا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے تو مسجد میں اللہ کی بات چلے گی۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سیدھا کرو اپنے چہرے کو، منہ کو، یعنی ہر نماز کے وقت قبلے کی طرف رخ ہو کر کے نماز پڑھو۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور پکارو اس اللہ کو خالص فرما بردار بن کر کے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت مسجد میں اخلاص سے عبادت کرنے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ یہ آیت مسجد میں اخلاص سے عبادت کرنے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ قیامت کے قریب مسجدیں پور ہو جائے گی لیکن اخلاص سے نماز پڑھنے والے گنے چنے نظر آئیں گے۔ کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، حضور نے حدیث میں بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے قریب صفیں پور ہو جائے گی، مسجدیں بھر جائے گی لیکن اخلاص سے نماز پڑھنے والے بہت کم لوگ نظر آئیں گے۔ قرآن مجید کی تیسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، جن گھروں میں یعنی مسجدوں میں اذن اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے ان ترفع، ان کو بلند کیا جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، ان مسجدوں کے اندر اللہ کا نام لیا جائے، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، ان مسجدوں میں صبح و شام تسبیح کیا جائے۔ رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارِ، حضرات صحابہ سے متعلق ہے۔ رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ، یہ ایسے مرد ہیں، یہ ایسے مرد مجاہد ہیں جن کی تجارت، جن کا لینا دینا، بیچنا فروخت کرنا عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، وإقام الصلاة، نماز قائم کرنے سے، وإیتاء الزکاة، زکوٰۃ دینے سے کبھی نہیں روکتی۔ یخافون یوما تتقلب، وہ لوگ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سارے دل اور آنکھیں الٹ پلٹ کر رہ جائے گی، یعنی قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں میں اس بات سے روکے کہ اس کا نام لیا جائے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ آیت میں تفسیر میں حضرات مفسرین فرماتے ہیں ایک وقت میں فرعون سب سے بڑا ظالم تھا، قارون سب سے بڑا ظالم تھا، شداد سب سے بڑا ظالم تھا، نمرود سب سے بڑا ظالم تھا۔ اس وقت سب سے بڑا ظالم
جسے فرعون کہا جا سکتا ہو، قارون کہا جا سکتا ہو، شداد کہا جا سکتا ہو، نمرود کہا جا سکتا ہو، وہ انسان ہے وسعی فی خرابیہا جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر ذلیل ہے، رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے آخرت میں بڑا زبردست عذاب ہوگا۔ قرآن مجید کے ایک اور آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، مسجد آؤ، زینت اختیار کر کے آؤ، اچھا کپڑا پہن کر کے آؤ، بھاری ڈریس پہن کر کے آؤ، عطر لگا کر آؤ، سرما لگا کر آؤ، خوشبو لگا کر آؤ، دولہا بن کر کے آؤ۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں، عربی کا ان کا رسالہ ہے، مختصر ایھا الولد کے نام سے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت ساری باتیں اس کے اندر لکھی ہے۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایھا الولد، میرے بیٹے، عزیزم میرے بیٹے، میرے پیارے بیٹے، کہنے لگے انا قرأت انجیل، میں نے انجیل کو پڑھا، ہی مرارن، کئی مرتبہ انجیل کو پڑھا، لیکن ایک بات میں نے اس کے اندر یہ پائی، انسان مرنے کے بعد انسان کا جنازہ قبرستان لے کر جاتے ہیں، قبرستان پہنچنے سے پہلے اللہ رب العزت اس مردے سے 40 سوالات کرتے ہیں۔ یہ انجیل کی بات ہے، 40 سوالات کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو اچھا کپڑا پہنا، بھاری ڈریس پہنا، بڑا قیمتی کپڑا پہنا، عطر لگایا، خوشبو لگایا، اپنے آپ کو سنوارا، بنایا، سجایا تاکہ لوگ مجھے دیکھیں، لوگوں کی نگاہ میری طرف ہو، لوگ مجھے کہیں بڑا مالدار کا بیٹا ہے، واہ واہ کہیں، میری تعریف لوگوں کی زبان پر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ایک مرتبہ مجھے دکھانے کے لیے اچھا کپڑا پہن کر، بھاری کپڑا پہن کر، قیمتی کپڑا پہن کر، بن کر، سنور کر، سج کر میرے گھر تھا، اے اللہ تجھے دکھانے کے لیے، اللہ فرماتے میرے بندے اسی کو بہانہ بنا کر میں تیری مغفرت کر دیتا ہوں۔ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، مسجد آؤ، خوب زینت اختیار کر کے آؤ۔ علماء نے لکھا ہے جو کپڑا پہن کر مارکیٹ نہیں جا سکتے، جو کپڑا پہن کر کے شادی میں نہیں جا سکتے، جو لباس پہن کر کے کسی اور پروگرام میں نہیں جا سکتے، لوگ کیا کہیں گے، کیا بولیں گے کہ کیسا کپڑا پہنا ہے، کیسا گھناؤنا کپڑا پہنا ہے، ایسا کپڑا پہن کر کے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کو علماء نے اس کی نماز کو مکروہ لکھا ہے، ناپسند لکھا ہے۔ خُذُوا زِینَتَکُمْ، مسجد آؤ تو صاف ستھرا بن کر کے، بھاری ڈریس پہن کر کے مسجد آؤ، خوب زینت اختیار کر کے مسجد آؤ۔ قرآن مجید میں 21 مرتبہ اللہ رب العزت نے مسجدوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مسجدیں اللہ کی رحمتیں، برکتیں اترنے کا مرکز ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، مسجد میں آنے کی دعا۔ کتنے مسلمان ہیں کہ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسجد میں آنے کی دعا سکھائی، مشہور دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمتوں کے دروازوں کو کھول دے۔ اس سے علماء بیان فرماتے ہیں اللہ کی رحمتیں، برکتیں، نوازشیں، عنایتیں سیدھا براہ راست کسی کے گھر پر، کسی کی تجارت پر، کسی کے کاروبار پر، کسی کے دکان پر، کسی کی زمین پر نہیں اترتی۔ اللہ کی رحمتیں، برکتیں، نوازشیں، عنایتیں اللہ کے گھروں پر، مسجدوں پر اترتی ہے۔ جس کا تعلق مسجد سے ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ علماء بیان فرماتے ہیں پوری دنیا کے مسجدوں کا مرکز کعبۃ اللہ ہے، پوری دنیا کے مسجدوں کا مرکز اللہ کا وہ گھر کعبہ ہے۔
سب سے پہلی رحمتیں کعبے پر اترتی ہیں، پھر وہاں سے دنیا بھر کے مسجدوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ جو بندہ مسجد سے گھر جاتا ہے اللہ کی رحمت گھر کو پہنچتی ہے، مسجد سے دکان کو جاتا ہے اللہ کی رحمت دکان کو پہنچتی ہے، مسجد سے کاروبار کو جاتا ہے اللہ کی رحمت وہاں کاروبار میں پہنچتی ہے، مسجد سے کھیت کو جاتا ہے اللہ کی رحمت وہاں پہنچتی ہے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمتوں کے دروازوں کو کھول دے۔ حضرات علماء بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، عربی میں دروازے کو بابون کہتے ہیں، اور بابون کی جمع ابواب آتی ہے۔ بابون ایک دروازہ، بہت ساری دروازے ہیں تو عربی میں اسے بولا جاتا ہے ابواب، بہت ساری دروازے ہیں۔ ایسا بھی کہا جا سکتا تھا اللہم افتح لی باب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے۔ ایسا نہیں کہا گیا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمتوں کے دروازوں کو کھول دے۔ رحمت کے جتنے دروازے ہو سکتے ہیں وہ تمام دروازے میرے حق میں مقدر فرما۔ صحت کی رحمت، روزی کی رحمت، کاروبار کی برکت کی رحمت، گھر میں سکون سے رہنے کی رحمت، رحمت کے جتنے دروازے ہو سکتے ہیں وہ تمام دروازے میرے حق میں مقدر فرما۔ کتنی بہترین دعا ہے، کتنی جامع دعا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کو پانے کا طریقہ اور راستہ وہ ہے مسجدوں سے تعلق رکھنا، وہ ہے مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرنا۔ قرآن مجید کے ایک اور آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کے گھروں کو تعمیر کرنے والے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں من آمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھتا ہو، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے کی فکر کرتا ہو، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ دینے کی فکر کرتا ہو، ولم یخش الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، ظالموں سے نہیں ڈرتا، کرسی والوں سے نہیں ڈرتا، لیڈروں سے نہیں ڈرتا، صرف اللہ سے ڈرتا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، جس کے اندر یہ 5 صفات ہو، من آمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھتا ہو، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے کی فکر کرتا ہو، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ دینے کی فکر کرتا ہو، ولم یخش الا اللہ، صرف اللہ کا ڈر رکھتا ہو، کسی اور کا ڈر نہیں رکھتا۔ اللہ فرماتے ہیں جس بندے کے اندر یہ 5 صفاتیں پائی جاتی ہے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہ لوگ ہدایت پر ہیں، یہ ہدایت والے لوگ ہیں۔ اللہ بول رہے ہیں یہ ہدایت والے لوگ ہیں جن کے اندر یہ 5 صفات پائی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں مسجدوں کی حیثیت اللہ کے نزدیک تمام جگہوں میں سب سے بہترین اور پیاری اور محبوب جگہ مسجدیں ہیں، سب سے ناپسند بری جگہ بازار ہیں۔ ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس انسان کو مسجد آتا جاتا دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو، اس کے دیندار ہونے کی گواہی دو۔ تعلق بالمساجد بہت ضروری ہے، تعلق بالمساجد سے ہدایت متعلق ہے۔ اگر تعلق بالمساجد ختم ہو گیا تو پھر ضلالت مقدم ہے۔ کیا مطلب؟ ہمارا تعلق مسجد سے ہے تو ہم ہدایت پر ہیں، اگر ہمارا تعلق مسجد سے کٹ گیا تو پھر ہم گمراہی پر ہیں، ضلالت پر ہیں۔ مسجد سے تعلق رکھنے سے متعلق ایک بزرگ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں بیٹا مسجد سے تعلق رکھو،
مسجد سے تعلق رکھو، مسجد میں آتے جاتے رہو۔ میں نے سنا ہے مسجد متقی کا گھر ہے، میں نے سنا ہے مسجد انبیاء علیہ السلام کی بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اللہ نے سب سے بہترین جگہ مسجد بنائی ہے، مسجد سے کبھی دوری اختیار نہ کرنا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بیٹا مسجد سے تعلق رکھو، اس واسطے کہ انبیاء علیہ السلام نے سب سے زیادہ وقت مسجدوں کو دیا ہے، اس لیے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو خوب مسجد سے تعلق رکھو۔ مسجد سے تعلق، حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، 40 سال مسجد میں گزارے ہیں، پیشاب کے لیے، فارغ ہونے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، ضرورت کے لیے، کسی اور کام کے لیے مسجد سے باہر نکلتے، پھر آ کر کے مسجد میں قیام کرتے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیت الخلاء، پیشاب، کھانے پینے کی ضرورت، حاجت اگر نہ ہوتی تو پوری زندگی مسجد میں بیٹھ کر کے گزار دیتا، کبھی مسجد سے باہر نہیں نکلتا۔ حضرت عبداللہ بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اکثر اوقات مسجد میں گزارا کرتے تھے۔ کسی نے کہا بوڑھے ہو گئے ہو، مسجد میں وقت گزارتے پوری زندگی مسجد میں گزاری ہو، سکرات کا وقت ہے، جان نکلنے کا وقت ہے، ابھی چھوڑ کر کے مسجد چلے جاؤ۔ عبداللہ بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، واللہ اللہ کی قسم میں نے سنا ہے جو مسجد میں بیٹھتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ میں نے اپنی پوری زندگی کا اکثر حصہ مسجد میں گزارا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جب میری روح نکلے فرشتوں کی مغفرت کی دعا کے ساتھ میری روح نکلے۔ کیسے تعلق تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجدوں سے، کیسے تعلق تھا۔ سفر پر جا رہے، سب سے پہلے حضور مسجد آتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر سفر پر جاتے، سفر سے واپس آتے، سفر جہاد سے واپس آتے، مسجد میں آتے، نماز پڑھتے، پھر اپنے گھر کی طرف رخ کرتے۔ حضرات صحابہ کو یہ تعلیم دی، بخاری شریف کی صحیح ترین روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے چند دن پہلے بار بار بے ہوشی ہو رہی تھی، طبیعت بہت خراب تھی، بیمار چلے آ رہے تھے۔ 2 آدمیوں کے سہارے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جاتے ہیں، نماز باجماعت ادا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں 2 آدمیوں کے سہارے سے جا رہے ہیں، میں کیا دیکھ رہی ہوں، حضور کے پیر سیدھے چلے بھی نہیں جا رہے، گھسیٹتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جا کر نماز کے ساتھ نماز پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، کیسے ان کا تعلق مسجد سے تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اکثر اوقات مسجد میں گزارا کرتے تھے۔ سکرات کا وقت آ گیا، چلا نہیں جا رہا ہے، 2 آدمیوں کے کندھوں کے سہارے سے مسجد میں آتے ہیں چلتے ہوئے۔ مغرب کی نماز میں مسجد کے دیوار پر کھڑے ٹیک لگا کر نماز پڑھتے ہیں۔ 1 رکعت جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اتنی سکرات طاری ہو گئی، دوسری رکعت کے لیے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، دوسری رکعت میں روح نکل گئی، دنیا سے چلے گئے۔ ایسے تعلق تھا مسجدوں سے۔ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ دعوت کے جو امیر ہیں، حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت میں اتنے بیمار ہو گئے، مسجد میں لائے جاتے تھے، چارپائی پر بیٹھ کر کے حضرت نماز پڑھتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے، جی بزرگ ہیں، بیمار ہیں، طبیعت ناساز ہیں، گھر میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، آپ کیوں آتے ہو؟ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا تو مجھے آخر میں منافق بنا کر کے مارنا چاہتا ہے؟ حضرت کا یہ جملہ تھا۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمان کی مثال مسجد میں ایسا ہے جیسا کہ مچھلی پانی میں رہتی ہے تو سکون سے رہتی ہے، مومن بھی مسجد میں آتا ہے تو سکون سے رہتا ہے، اطمینان سے رہتا ہے، دل کو خوشی اور راحت پہنچتی ہے۔ منافق کی مثال مسجد میں ایسا ہے جیسا کہ مچھلی پانی سے الگ کر دو، مچھلی تڑپتے رہتی ہے، ایسے ہی منافق مسجد میں آتا ہے تو بار بار اس کا دل نہیں چاہا کرتا کب میں مسجد سے باہر نکلوں، کب بیان ختم ہو جائے گا، کب نماز پوری ہو جائے گی، کب پروگرام ختم ہو جائے گا، کیسے میں مسجد سے باہر نکلوں۔ کرنا کچھ نہیں ہے، کٹے آباد کرنا ہے، چبوترے آباد کرنا ہے، غیبت کرنا ہے۔ منافق مسجد میں آنے کے بعد اس کی دل کی کیفیت یہ ہوا کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں سے کیسا تعلق رکھتے تھے؟ سخت آندھی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف متوجہ ہوئے۔ سورج گرہن کے موقع پر، چاند گرہن کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز کی طرف متوجہ فرمایا۔
بارش ہوئی، سخت اندھیرا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز کی طرف متوجہ فرمایا۔